ماشاءاللہ سیکریٹری جنرل پاکستان کے دونوں ہاؤسز نیشنل اسمبلی اور عوام بالا سینٹ کے بہترین پارلیمنٹیرین، سابق وائس چیئرمین سینٹ آف پاکستان حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو وہ کرسی پر تشریف فرما۔ اچھا مائک میں انہیں کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کا آنا ہم سب کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ ہم آخر میں ایک دفعہ جمعیت علماء برطانیہ کے سارے ساتھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جزائے خیر۔ نعرہ تکبیر، توحید و سنت کانفرنس، اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل صد احترام صدر کانفرنس جناب مولانا مفتی محمد اسلم صاحب، ہم سب کے محترم جناب شیخ الحدیث مولانا سعید یوسف صاحب، انتہائی قابل صد احترام جناب قاری مولانا عبدالرشید صاحب، محترم جناب مولانا محمد اسماعیل صاحب، جناب حافظ اکرام صاحب، اور بالخصوص اس ادارے میں جو ادارے کے منتظمین ہیں، مولانا طارق علی شاہ صاحب اور ہمارے پیر صاحب اور دیگر اکابرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران عزیز، تمام موضوعات پر اکابر علماء کرام نے بالتفصیل آپ سے بات کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں نے عنوان آپ حضرات کو دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق، مالک، اور اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کی پرورش کرنے والا، پالنے والا اللہ رب العالمین ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، دیگر مخلوقات کو بھی پیدا کیا ہے، اور پھر ہم میں، انسان میں، مسلمان، کافر، سب کا رب ہے اور سب کو دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میں نے نبی بھیجا ہے، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رحمت للعالمین ہے۔ وہ تمام جہانوں کے لیے میں نے اسے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اللہ رب العالمین اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اور پھر پیغمبر کو جو میں نے امت دیا ہے،
امت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ خیر امت اخرجت للناس. اللہ رب العالمین، پیغمبر رحمت للعالمین اور امت جو ہے وہ خیر للعالمین، خیر للعالمین. تو میرے عزیز دوستوں، میں یہ عنوانات آپ کو دے کے آگے جانا چاہتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ نبی رحمت اور اس کی امت جو ہے وہ خیر امت. تو نہ ہمارا نبی نہ کسی کے لیے زحمت ہے، نہیں اس کی امت کسی کے لیے زحمت ہے. تو اس بنیاد پر ہمیں دین کا کام کرنا ہے، اور پھر کرنا کس طرح ہے اس کی تعلیم بھی اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی طرف انسانیت کو دعوت دو حکمت کے ساتھ. لڑائی مت کرو، جھگڑا مت کرو، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو. یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک طرح کی تعلیم ہے کہ تم نے اس دین کو انسانیت تک پہنچانا کیسے ہے، طریقہ دعوت کیا ہونا چاہیے. وہ بھی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ خیر امہ، اور پھر تمہارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ تم جو ہے وہ نرم انداز سے، محبت شفقت کے ساتھ انسانیت کو اپنی طرف بلا لو، دین کی طرف بلا لو اور اپنے ساتھ شامل کر لو. پھر میں سوچتا تھا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ اصحابک النجوم بِأَيِّهِمْ اِبْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابی یہ ستاروں کے مانند ہیں، ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو ہم اہل سنت والجماعت، ہم صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں. تو ان میں سے جس کسی کی بھی آپ اقتداء کریں گے ہدایت پاؤ. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کو تو مانتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، مگر صحابی وہ ہے جس کا تعین ہم کریں، جس کا تعین ہم کریں کہ یہ صحابی ہے، جس کا تعین اہل سنت والجماعت کرتی ہے، وہ نہیں جس کا تعین ہم کریں. اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلق فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی آپ اقتداء کریں گے ہدایت کو. میرا اشارہ آپ سمجھ گئے. پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کا ایک دور ہوگا، وہ اختتام پذیر ہوگا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، کہ میرے امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. اب ظاہر صحابہ کرام اپنے دور میں رہے، وہ سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا. اب علماء کا دور شروع، ائمہ کا، علماء کا، اور آج تک چل رہا ہے. اور یہی علماء ہیں جو ہر دور میں دین کی حفاظت کی ہے، دین کو صحیح معنوں میں امت کے سامنے پیش کیا ہے. مشکل وقت میں امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف رحمہ اللہ جیلوں میں چلے گئے،
حکومت خانے میں چلے گئے، جیلوں سے جنازے نکلے. وہ تو قریبی دور تھا، مگر وقت کے حکمرانوں نے ان پر ظلم کیا اور وقت کے حکمرانوں کا انہوں نے مقابلہ کیا، تب ان کو جا کے جیلوں میں ڈال دیا گیا. عہدے پیش کیے گئے. انہوں نے کہا کہ تمہارے دور میں ہم اگر قاضی بنیں گے تو کیسے انصاف کر سکتے ہیں. تو اس طرح دین کو بچایا. ہر دور کے علماء نے نئی نسل کو، آنے والی نسل کو دین حوالے کر دی. بر صغیر کی طرف اب جا کے پڑھ کے دیکھ کے تاریخ بر صغیر کی علماء پر کیا گزری، جو علماء سے وابستہ مسلمان تھے ان پہ کیا گزری. ہزاروں کی تعداد میں علماء کو شہید کیا گیا، مگر کردار میں کبھی جھوٹ نہیں آیا. اس کے بعد تقسیم ہند ہوا، پاکستان بنا، پاکستان میں بھی یہ سلسلے جاری. قادیانی فتنہ متحدہ ہندوستان کے دور میں اٹھا، علماء نے اس کے خلاف تحریک چلائی. علماء نے امت کو بتایا کہ قادیانی، غلام قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں، پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں وہ کافر ہے، اور اس کے خلاف تحریکیں چلتی رہی پورے بر صغیر میں. میرے عزیز دوستوں، پھر پاکستان بنا. پاکستان میں بھی تحریکیں چلی. ایک مظاہرے میں، ایک تحریک میں، ایک جلوس میں 10,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. 10,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. پھر بھی نہیں مانا گیا. وقت کے 1970 کے انتخابات میں ہمارے اکابر منتخب ہو کر پارلیمنٹ پہنچے. مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحکیم رحمہ اللہ، مولانا عبدالحق اور دیگر اکابر علماء کرام. پھر 73 کا آئین بنا. 73 کے آئین کو بھی ہم اسلامی آئین کہتے ہیں. پھر 74 میں ختم نبوت کی تحریک چلی. آپ نے دیکھا کہ علماء موجود تھے پارلیمنٹ میں. العلماء ورثۃ الانبیاء، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور قادیانی سربراہ کو پارلیمنٹ میں بلا کے دلائل و براہین سے اس کے کفر کو ثابت کر دیا. اور پھر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے متفقہ طور پر قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور یہ کہا کہ قادیانی آج کے بعد کسی بھی کلیدی اسامی پر فائز نہیں ہو سکتا. العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء نے اپنا کردار ادا کیا اور یہ لکھ دیا گیا کہ آج کے بعد قادیانی کافر ہے اور قیامت تک کافر رہے گا. الحمدللہ آئین میں ترمیم آئی. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ناموس رسالت کا جو قانون ہے، کبھی اس کے لیے، اس میں ترمیم کے لیے کوشش کی جاتی ہے. ناموس صحابہ کے نام پر بڑی مشکل سے ایک قانون بنی، کبھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو میں چند ایسے قوانین جو پارلیمنٹ میں آئے اور ہم نے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوا ہوں، لیکن جس جماعت سے میری وابستگی ہے میرا یقین ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کا وہ حق ادا کر رہے ہیں. دیکھیے
زرداری صاحب کا دور تھا. اس دور میں ترمیمی بل آ رہا تھا اور ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی. اس پر ہم نے بڑی کوشش کی کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کو روکے، مگر اس میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے. تو پہلا جلسہ ہم نے کراچی میں کیا، دوسرا جلسہ لاہور میں کیا، اور آپ یقین جانیے میری تشکیل ہوئی تھی لاہور ہوم ورک کے لیے، لیکن پریشان تھا کہ یا اللہ لاہور کے لوگ پتہ نہیں کس طرح اٹھیں گے، کیسے ہمارے اس جلوس میں شریک ہوں گے، اس مظاہرے میں. لیکن میں نے دیکھا کہ گلی کوچوں سے سیلاب کی طرح لوگ جو ہے وہ ختم نبوت کانفرنس میں جلسے میں شریک ہو رہے، لاکھوں کی تعداد میں. تو تیسرے جلسے کی نوبت نہیں آئی. زرداری حکومت نے اعلان کیا کہ ہم بل واپس لیتے ہیں، ترمیمی بل واپس لیتے ہیں. ایک بات العلماء ورثۃ. دوسری بات پھر نواز شریف صاحب کی حکومت میں جو حلف نامہ ہے، ختم نبوت کا حلف نامہ ہے، اس میں ترمیم کی کوشش کی گئی، اس میں ترمیم کی کوشش کی گئی. قومی اسمبلی سے ترمیم ہو کر سینٹ میں آیا. ایسی باریک ترمیم تھی کہ ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ پا رہا تھا. ہم نے پکڑ لیا، لیکن میں اس وقت ڈپٹی چیئرمین تھا اور کسی وجہ سے چیئرمین صاحب وہ ناراض ہو گئے. اس نے اعلان کیا کہ اجلاس عبدالغفور حیدری چلائے گا. اب ترمیم جو ہے وہ ایجنڈے پہ ہے، اب اس پر ووٹنگ ہونی ہے، اور اس نے میری صدارت کا اعلان کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری صدارت میں یہ ترمیمی بل پاس ہو جائے، اور جب بل پاس ہو جائے گا تو پھر اس میں یعنی ہماری کیفیت ایسی تھی کہ پھر کیا ہوگا کہ میں جمعیت علماء اسلام کا سیکرٹری جنرل بھی ہوں، ڈپٹی چیئرمین بھی ہوں، میری صدارت میں یہ بل پاس ہو رہا ہے. تو میں چیئر پہ بیٹھا اور اللہ سے مدد مانگنا شروع کیا کہ یا اللہ میری مدد کر. اور اللہ نے مدد ایسی کی کہ میرے دل میں ڈال دیا کہ جو چیئرمین ہے، جو اس دورانیہ میں ان کو نامزد کیا جاتا ہے، ان میں سے کسی کو میں چیئر پہ بٹھاؤں تاکہ میرے ہوتے ہوئے بل پاس نہ ہو. نماز کا وقفہ کیا. نماز کے وقفے کے بعد میں نے سیکرٹری کو کہا کہ جو سینئر موسٹ ہے اس کو آپ بٹھائے چیئر پہ، وہ اجلاس چلائے. اب یہ ہیلہ تو میرا کامیاب ہو گیا، لیکن دوسرا یہ کہ میں ہاؤس میں جا کر اس بل کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ چیئرمین اگر ہو تو ڈپٹی چیئرمین ہاؤس میں بیٹھ سکتا ہے، اگر ڈپٹی چیئرمین نہ ہو تو پھر ڈپٹی چیئرمین ہاؤس میں نہیں بیٹھ سکتا. میں نے کہا چلو میرا ایک ووٹ ہے، اگر ویسے بھی ہم ہار رہے ہیں تو میرا ایک ووٹ ہے، اگر شکست بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں. خیر ووٹنگ ہوئی اور ہم ہار گئے. پھر ہمیں علماء ورثۃ الانبیاء کا کردار ادا کرنا تھا. میں نے پورے پارلیمان کو بلایا، جہاں ہمارے ساتھی تھے کوئی 15-16 وکلا کو بلایا، ان سے مشاورت کی کہ اس ترمیم سے کیا فرق پڑتا ہے. اس حلف نامے میں ترمیم کیا تھی؟ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں، لفظ حلف کاٹ کے میں اقرار کرتا ہوں، باقی عبارت وہی تھی جو پہلے سے تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ حلفاً کا لفظ اگر کٹ جائے گا تو آپ یوں سمجھ لے کہ جو قانون کی طاقت ہے، قوت ہے، وہ ختم ہو جائے گی. میں نے مولانا صاحب عمرے پہ گئے ہوئے تھے، میں نے ان سے رابطہ کیا، بتایا صورتحال. میں نے کہا نواز شریف صاحب سے بات کرو.
صبح میں نے نماز سے سلام پھیرا تو مولانا صاحب کا فون آیا، مولانا فضل الرحمان صاحب. انہوں نے فرمایا میں نے نواز شریف سے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں ہے، اور میں اسی رواں اجلاس میں پرانے حلف نامے کو بحال کرواؤں گا. لیکن اس کے باوجود میں نے پریس کانفرنس بھی کی اور تحریک کی شیڈول کا اعلان بھی کیا. میرے بھائی اور دوستوں، پھر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ دوسرے دن وہی پرانا حلف نامہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا اور پاس ہوا، اور پھر سینٹ میں پیش ہوا اور پاس ہوا. تو میں نے اٹھ کر سینٹ میں کہا کہ یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آج سے 40 سال قبل پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا، اور آج 40 سال بعد دوبارہ اسی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو متفقہ کافر قرار دے کر اور اس بات کا اعلان کیا کہ قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی ہے، اور کیا مطلب. العلماء ورثۃ الانبیاء. میرے عزیز دوستوں، تیسرا واقعہ پھر حال ہی میں جو گزشتہ حکومت تھی پی ڈی ایم کی حکومت سے قبل، اس میں پھر وہی بل آ گیا، ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کا. پھر ہم رکاوٹ بنے اور 15 ملین مارچ کیے اس قانون کو روکنے کے لیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں بھی ہم کامیاب ہو گئے. ایک دن ان کا جو چیف وپ تھا اٹھ کر کہا کہ ہم یہ بل واپس لے لیتے ہیں. ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. اس کے علاوہ 2 بل اور ایسے تھے جو ہم نے اپنے لوگوں کے ایمان بچائے. ایک بل یہ تھا کہ فیملی لاز میں تبدیلی. پھر ہم نے مسئلہ اٹھایا کہ یہ جو بل آ رہا ہے، قانون میں ترمیم آ رہی ہے، یہ قرآن و سنت کے منافی ہے، آئین کے منافی ہے. اور وہ ترمیم کیا تھی؟ آغاز یہاں سے تھا کہ لڑکا لڑکی جب نکاح کریں، آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنا فرض نبھاتے ہیں. تو لڑکا لڑکی جب نکاح کریں تو نکاح کے 1 مہینے بعد دونوں کو جج کے پاس پیش ہونا ہے. سمجھے؟ جج کے پاس پیش ہونا ہے، اور جج نے یہ دیکھنا ہے، ان کو سننا ہے کہ یہ نکاح صحیح ہے یا غلط ہے. اور اگر 1 مہینے کے اندر میاں بیوی نہیں آ سکے تو 1 سال جیل یا 10,000 روپے جرمانہ. اب نکاح کو شریعت نے تو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ بھی حضور شاہدین 2 گواہ موجود ہوں اور ایجاب قبول کے ساتھ 2 گواہ ہوں تو نکاح ہو گیا. اب یہ مشکل کیوں بنا رہے تھے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے چیلنج کیا، پھر انہوں نے میرے کمیٹی میں بھیج دیا اس کو، پھر میں نے متفقہ طور پر اس بل کو مسترد کروایا، یعنی ہمیشہ کے لیے ختم. ایک اور بل آیا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، بڑے ہم پر مذاقیں بھی ہوتی رہی، ٹرانسجینڈر بل، جنس کی تبدیلی. اگر ہم رکاوٹ نہ بنتے تو شاید آپ لوگ بھی کر لیتے. جنس کی تبدیلی. اب اس کو عنوان دیا اس کو جو مخنث ہے. مخنث آپ سمجھتے ہیں؟ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے عنوان یہ دیا اور آگے لکھ دیا کہ کوئی اگر جنس کی تبدیلی چاہے تو وہ کر سکتا. پھر ہم نے پکڑ لیا
اور 3-4 میٹنگیں مسلسل ان کے ساتھ کر کے اور پھر ہم نے ان کو منوایا. جی میں بات ختم تو ہم نے آخر کار ان کو لکھوایا مخنث کے جو حقوق ہیں وہ منظور، لیکن جنس کی تبدیلی نامنظور، قرآن و سنت کے منافی ہے، اور پھر یہ باقاعدہ لکھوایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، تو جب خارج میں ہم نے دیکھا تو جمعیت علماء اسلام نظر آئی، پھر پارلیمنٹ میں دیکھا تو جمعیت علماء اسلام نظر آئی، فیلڈ میں دیکھا تو جمعیت علماء اسلام نظر آئی. تو اس لیے میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ علماء سے جڑے رہو، ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا. خاص طور پہ اپنی اولاد کے لیے میں تاکید کرنا چاہتا ہوں، میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان پر خصوصی توجہ دو. آج اگر ہمارے ملک کا نوجوان بگڑا ہوا ہے تو دراصل اس کے ذمہ دار ان کے والدین ہیں کہ انہوں نے توجہ نہیں دی، کھلا چھوڑ دیا. اور پھر نوجوان ہیں، جو چیز ان کو اچھی لگی، اچھا نظر آیا، جو ان کی آزادی میں کسی طرح روک ٹوک میں خلل نہ ہو، تو اس میں انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا. اب یقین جانیے کہ یہاں تو خیر یورپ ہے، اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو گلا نہیں ہے، لیکن پاکستان ایک مذہبی ملک، مذہب کے نام پہ معرض وجود میں آیا. اس ملک کے اندر پاکستان کا نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ بے راہ رو ہوں اور فحاشی عریانی بے حیائی کو سینے سے لگاتے ہوں، تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اس کانفرنس کو ہمیشہ ساتھیوں کو اللہ توفیق دے کہ اس کانفرنس کا انعقاد جاری رکھے. اور آپ سب جو تشریف لائے ہیں، میری دعا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، ارشاد ہے کہ جو مسلمان ایک جگہ بیٹھتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، دین سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ان کے منتشر ہونے سے قبل میں ان کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنائے. آخر دعوانا